السلام علیکم۔ آج بات کرتے ہیں مصطفیٰ کی۔ مصطفیٰ اطہر رضوی۔ مصطفیٰ میرے بھانجے ہیں۔ میری 3 بہنیں ہیں، نوری، نجمی، نازی۔ بیچ کی بہن، اس کے 3 بیٹے، بیچ کے مصطفیٰ۔ مصطفیٰ عمر میں مجھ سے کوئی 28 سال چھوٹے، اور جب یہ پیدا ہوئے تو یہ بہت ہی گول مٹول سے تھے۔ اسپیشلی ان کے جو دونوں گلے تھے یہ بڑے سوجے سے تھے، اور بچپن یہ بڑے بھولے بھالے سے لگتے تھے۔ بھولے بھالے تھے، ابھی بھی ہیں، لیکن یہ کہ بچپن میں تو دکھتے تھے بھولے بھالے۔ مصطفیٰ کے ساتھ ہم ملیشیا میں رہا، جب یہ چھوٹے تھے تو ان تینوں 4-6 مہینے میں نجمی کے یہاں رہا ملیشیا۔ تو جو ہماری ٹیم بنتی تھی، عام طور سے ہم فٹ بال کھیلتے تھے، تو عثمان اور میں ہوتے تھے ایک سائڈ پہ مصطفیٰ اور ضیاء۔ تو ہماری جب بھی کوئی مقابلہ ہوتا تھا اور ٹیم بنتی تھی تو ہی آلویز آنا اپوزٹ اینڈ، اوپوننٹ ہوتے تھے ہمارے لیے۔ ان کا جو اب یہ کراچی میں ان کا جو بچپن اور جو ان کا جو لڑکپن اور ان کی جو جوانی کا شروع کا حصہ جو ہے، یہ بڑے ہی دینی ماحول میں گزرا ہے۔ یہ جو تھے سارے گھر والے جو تھے وہ حضرت سراج علی صاحب کے مرید تھے، یہ بھی انہی کے مرید تھے، اور وہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ان کا گھر بالکل آمنے سامنے تھا۔ تو جو رمضانوں میں تراویحاں اور ساری محفلیں، وہ اس میں پوری پارٹیسپیشن، شرکت ہوتی تھی۔ بڑی عبادتیں کی ہیں، بڑی محفلیں اٹینڈ کی ہیں، قوالیوں کی، بزرگوں کی صحبت حاصل ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی وہ بزرگوں کی محفلوں کے آداب، اٹھنا بیٹھنا، بات کرنا، چلنا، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نجمی کے بچوں میں بچپن سے شامل ہیں۔ مصطفیٰ کو بھی حاصل۔ مصطفیٰ نے اچھے اسکولوں میں پڑھا، اچھی جگہ تعلیم حاصل کی، دینی تعلیم بھی ان کو جو ہے بہت ملی۔ بچپن بھی ان کا جو ہے وہ ماحول دینی ملا۔ ابا بھی بہت دیندار، اماں بھی بہت پڑھنے والی۔ اس کے بعد جب مصطفیٰ کی عمر 15-16 سال کی تھی تو ایک حادثہ ہوا عثمان کی ڈیتھ کا، جو کہ پاک پٹن میں اسٹیمپیڈ میں شہید ہوا۔ وہ اس وقت 13 سال کا تھا، یہ 15-16 سال کے ہوں گے۔ یہ گھر کے جو 5 ممبرس تھے، اور اس میں سے وہ ایک کا کم ہو جانا، اور اس طرح سے کم عمری میں اس کا باقی جو 4 ممبر تھے وہ بہت ہی بری طرح سے ایموشنلی ڈیمیج ہوئے، اور مصطفیٰ جو ہے وہ بہت ہی سینسیٹیو طبیعت کا مالک ہے۔ باقی لوگوں کی جو ایموشنل ڈیمیج تھا وہ نظر آیا، محسوس ہوا، مصطفیٰ کا نہیں ہوا۔ یقیناً جو بھی اس کا وہ ہوا، اس کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی، اس لیے کہ وہ اپنے اتنے ایموشنلی اس میں زخمی ہو چکے تھے باقی لوگ، کہ وہ پھر ان کی توجہ نہیں رہی۔ وہ ایک بہت بڑا اس فیملی کے لیے سیٹ بیک۔ اس میں جو ہے وہ ابا جو تھے، انہوں نے پہلے تو اماں نے ابا کو نہیں چھوڑا، پھر ابا نے اماں کو چھوڑ کے دوسری شادی کر لی۔ بڑے بھائی صاحب جو ضیاء، انہوں نے ملیشین سے شادی کر لی۔ مصطفیٰ رہ گئے، ان کا کسی کو خیال نہیں آیا۔ سب اپنے اس میں جو ہے وہ
ان کو اگنور کر گیا. اور یہ بہت سینسیٹیو بات ہے. یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کے بارے میں اگر کہیں کہ ہاں میں اسے جانتا ہوں، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ یا تو اس کے ساتھ رہے ہوں، یا آپ نے اس کے ساتھ سفر کیا ہو، یا آپ نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہو. تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں. اب چونکہ میں مصطفیٰ کے ساتھ پچھلے 4-5 مہینے سے رہ رہا ہوں، میں پہلے بھی رہا ہوں ملیشیا میں 4-6 مہینے رہا ہوں، لیکن وہ فیملی کے ساتھ رہا. یہاں مجھے ایکسکلوزو مصطفیٰ کے ساتھ رہنے کا موقع ملا، اس لیے کہ نازی چلی گئی وہاں، اور گھر میں اور مصطفیٰ آفس چلے جاتے ہیں، ویکینڈ پہ اپنے ابا کے پاس چلے جاتے ہیں. باقی وہ میرے خیال میں میرے پاس رہتے ہیں کہ مجھے دوسراہٹ کی وجہ سے. سب سے پہلے جو میرا وہ ہوا، میں نے مصطفیٰ سے شیئر کیا کہ یار مجھے جو ہے ایسا لگتا ہے کہ میرے ہاتھوں میں بالکل دم نہیں ہے. تو مصطفیٰ نے مجھے بتایا کہ میں اوور ویٹ ہوں، میرا وزن زیادہ ہے. تو میں نے کہا یہ کیسے کم ہوگا وزن؟ تو مصطفیٰ نے کہا کہ اگر آپ 2 ہفتے کا میرا وہ کر لیں، ڈائٹ پلان پہ عمل کر لیں، تو وزن آپ کا کم ہو جائے گا. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کر لیتے ہیں. مصطفیٰ نے جو ہے 2 ہفتے مجھے 2 آورز ڈائٹ پلان پہ چلایا، ساتھ میں ایکسرسائز بھی کرائی مجھے. اور یہ چیزیں جو ہیں اس نے سب سامنے بیٹھ کے کی، اس لیے کہ اس کو خطرہ تھا کہ ماموں کو کوئی پٹھا وٹھا نہ چڑھ گئے اس عمر میں. تو وہ ذرا روزانہ ایکسرسائز بدلتا تھا، آج یہ کریں آج وہ کریں. 2 ہفتے کے اس کے رزلٹ میں میرا وزن جو ہے وہ 7 کلو کم ہو گیا. اور یہ بہت ہی حیرت انگیز تبدیلی تھی، جو مجھے نہ کوئی ایکسرشن محسوس ہوا، نہ کوئی تکلیف ہوئی، نہ پریشانی ہوئی، نہ فاقہ محسوس ہوا. اور یہ جو ہے بڑے آرام سے 7 کلو وزن کم ہو گیا. اور اس کے بعد اس نے مجھے یہ برابر کروا دیا اس دوران کہ کیا چیز کھانے سے کیا فرق پڑتا ہے، کتنی کوانٹٹی کھانی چاہیے. ویسے تو سب کو پتہ ہوتا ہے، ہم جو بینگ اے مسلمان سب کو پتہ ہے کہ پیٹ کے 3 حصے کرنے چاہیے، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی، ایک حصہ ہوا. اب کتنے مسلمان اس پہ عمل کرتے ہیں بھائی؟ 1%. معلوم تو سب کو ہی ہے، ہمیں بھی معلوم تھا، لیکن ہم نے اس پہ کبھی عمل نہیں کیا. لیکن جب ہم کو اس بات کا فائدہ محسوس ہوا کہ بھائی وزن کم ہونے کا کیا فائدے ہیں اور ایکسرسائز کی کیا فائدہ، تو وہ ہماری ایک زندگی کا ایک روٹین بن گیا. اس کے بعد وہ ہم نے ڈائٹ پلان پہ کام نہیں کیا، لیکن ہم نے اپنا وزن جو ہے وہ مزید 7 کلو کم کر دیا نارمل ڈائٹ پہ ہی. اس لیے کہ ہمیں اس مصطفیٰ نے یہ سکھا دیا کہ کیا کھاؤ، کتنا کھاؤ، اور اس کو جو ہے کس طرح مینٹین کرو، کتنی ایکسرسائز کرو، کتنا واک کرو. ہماری زندگی میں ایک ڈسپلن آ گیا ہماری فزیکلی ہیلتھ کے حساب سے. اس لیے کہ میں نے جب اپنے دوست فخرو کو بتایا کہ یار یہ میں یہ کھا رہا ہوں، اس کوانٹٹی میں کھا رہا ہوں، یہ چیزیں کھاتا ہوں، یہ چیزیں نہیں کھاتا ہوں، کبھی کبھی کھاتا ہوں، تو اس نے مجھے بتایا کہ اگر تمہاری یہ ڈائٹ ہے تو تمہیں کوئی بیماری نہیں ہوگی. اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی؟ تو وہ میں نے اس پہ عمل کیا. اور یہ جو ہے یہ میں 100% مصطفیٰ کی گائیڈنس پہ چلا، بالکل میں نے ریلیجیسلی فالو کیا جو اس نے کہا، اور فٹ ہو گیا. یہ میں نے سیکھا. اچھا دوسری چیز میں نے یہ سیکھی مصطفیٰ سے، میں نے کہا کہ یار یہ جو کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا ہے اس میں کیا مصروفیت ہونی چاہیے. تو اس نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ جو ہیں وہ مجھے اتنے قصے سناتے ہیں، آپ اس کو یوٹیوب پہ چڑھا دیں. اچھا بھائی یہ کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، یہ سارا جو ہے وہ ٹیکنیکل اس نے جو ہے وہ. اب یہ عین میری دلچسپی کی چیز میں خود کبھی بھی نہیں کر سکتا تھا، کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یوٹیوب پہ آپ چڑھا سکتے ہیں اور ساری دنیا کو اپنے قصے سنا سکتے ہیں. قصے سنانے کا
تو وہ ایک میرا اکیلے پن کا ایک مشغلہ جو کہ میرے پسندیدہ ہے اور میں اس میں دلچسپی رکھتا ہوں، وہ جو ہے وہ اس کی طرف لانے والا جو ہے وہ مصطفیٰ. تو میں نے سوچا کہ یار میں نے جب اچھا اس ایک اور اسٹیپ آگے بھی ہے، وہ میں آگے بتاتا ہوں کہ جب میں نے اتنے عرصے میں، کم عرصے میں مصطفیٰ سے اتنی چیزیں سیکھ لی، اور یہ اس نے مجھے میرے مزاج اور طبیعت کے حساب سے بتایا. اس کا مطلب یہ کہ ہی از سو سینسٹیو دیٹ ہی نوز کہ واٹ از گڈ فار می، واٹ آئی کین ڈو اینڈ واٹ آئی لائک، ایوری تھنگ. لیکن اس کا اور کسی نے کیوں نہیں ابھی تک فائدہ اٹھایا؟ میں نے یہ نوٹ کیا کہ مصطفیٰ جو ہے وہ ہر قسم کی نالج گیدر کرتا ہے، ریلیونٹ اور ارریلیونٹ. مطلب اس کا یہ، جیسے ہمارے ابا کی عادت تھی کہ اخبار پڑھتے تھے، 8 اخبار پڑھتے تھے، ہر وقت کتابیں پڑھتے تھے، مختلف قسم کی کتابیں پڑھتے تھے، صرف ایک سبجیکٹ نہیں پڑھتے تھے، اور اتنا پڑھتے تھے ہر وقت. ہی آلسو گیدر نالج. اور یہی میں نے نوٹ کیا کہ مصطفیٰ از آلسو گیدرنگ نالج. مطلب وہ ہمارے ابا کتابیں پڑھتے تھے،